پاکستان میں سب سے بڑا لبرل اس شخص کو مانا جاتا ہے جو یہ بیانیہ اپنے ولاگز میں، اپنے ویڈیوز میں، یا کہ پاکستان میں جو ہے وہ مرزائیوں کو کافر کیوں قرار دیا گیا، یہ ان کی سوچ کا مکمل جو ہے نا، یہ ان کا پیکیج ہے ان کے ذہن میں کہ جناب ہم نے جو بھی پروگرام کرنا ہے فوکس یہی کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ مرزائیوں کو 1974 میں بھٹو نے نان مسلم کیوں ڈکلیئر کیا تھا۔ پچھلے 10,000 سال کا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ 2-4 ملین دنیا کی پاپولیشن کی آبادی مرزائیوں کو جو ہے بھٹو نے نان مسلم ڈکلیئر کر کے بہت بڑا ستم کیا، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ان کے لیے۔ تو یہ مادر چود قسم کے لوگ جو ہیں مجھے انہوں نے they hardly speak on other issues. اوکے، کیا ہے پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے، اول تو ان کو they don't know nothing about ٹیررزم، اور ان کی یہ چیزیں یہ مادر چود کہاں جانتے ہیں۔ تو ان کا یہ سرسری ایک آدھا بیانیہ ہو جاتا ہے، لیکن فوکس ان کا جو ہے وہ اسی پر ہے۔ ان کی ساری دانشوری، ان کا سارا علم، ان کی ساری ڈگریاں، ان کا سارا بیانیہ مادر چودوں کا ایک ہی نقطے پر ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے مرزائیوں کو کافر کیوں قرار دیا۔ تڑی ماں گشتی سے پترو، مجھے تم یہ پہلے بتاؤ، آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا گانڈوؤں نے، اور نہ کبھی دے سکتے ہیں، حرام زادے کتی کے بچے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، تم بہن چودو، تم کتی کے پترو، تم چلو سینسر، چلو خیر، مجھے یہ بتاؤ، اوے کبھی یہ بھی پروگرام کر لو، اوے گانڈوو جو تسی بدفعلی نہیں کروائی۔ میں کنٹرول نہیں کر سکتا بھی اپنی زبان پر، ہاں کنٹرول کر رہا ہوں، ایکسٹریم قسم کی گالیاں نہیں دے رہا، کیونکہ تم ڈیزرو کرتے ہو، اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہو۔ ان مادر چودوں نے اپنی پوری لائف ٹائم میں کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو 1890 میں وہ مادر چود مرزا غلام قادیانی جو تھا، اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا جو مجھے نبی نہیں مانتا، یہ لکھا تھا، یہ بیان دیا تھا، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے اور کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر نہیں بولیں گے۔ 1890 کا جو ہے کیا بولتے ہیں فتویٰ اس حرام زادے کا، اس پر یہ بات نہیں کریں گے۔ اوکے، اور 70-80 سال کے بعد، اور دیکھو مزیداری کی بات یہ ہے، ان کی پیچھے بڑی جلن ہو رہی ہے ماں چودوں کی۔ مجھے یہ بتاؤ، اوے گانڈوو، اوے مادر، چلو اچھا خیر، اوے حرام زادو، یہ بتاؤ، یہ قومی اسمبلی میں 1974 میں کس ایشو پہ جمع ہوئے تھے، وہاں کیا ڈیبیٹ کرنے گئے تھے؟ ماں چودو، پاکستان کا آئین بنانے گئے تھے؟ پاکستان میں کوئی دوسری چیز کیا کہتے ہیں اصلاحات کرنے گئے تھے؟ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے گئے تھے؟ پاکستان نے ایٹم بم بنانا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے گئے تھے؟ پاکستان کو جمعے کو چھٹی ہونی ہے یا سنڈے کو چھٹی ہے، کیا اس مسئلے پہ گئے تھے؟ تھوڑی موزہ کچھ بہن چودو۔ تو جناب علی، یہ جو مسئلہ تھا کہ کیا مرزائی مسلمان ہیں یا نون مسلم ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس مسئلے کے اوپر جو ہے قومی اسمبلی کا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ مادر چودو، اس نے غداری کی تھی نا مرزا ناصر نے، اس کا نام لو، اس کو کہو کہ وہ ماں چودکی کرنے کیوں چلا گیا تھا وہاں پر۔ آج تم 50 سال بعد اعتراض کر رہے ہو، اس وقت ان کا خلیفہ جو تھا، پوری قادیانی جو کیا بولتے ہیں مافیا مادر چود جو ہیں، وہ تو کتابوں کے اتنے ڈھیر اٹھا کر اور فوجیوں کے سلوٹ کے پہرے کے نیچے اسمبلی میں جایا کرتے تھے۔
بھٹو نے اعتراض کیا کہ یہ فوج ہے بھائی، پاکستان کی فوج ہے یا مرزائیوں کی فوج ہے، لیکن کیونکہ وہ ٹکا خان خود مرزائی تھا اس زمانے میں مادر چوت، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. خیر، تو بات یہ ہے وہ تو گئے ہی یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تھے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، اور اس کا بیانیہ بھی اس نے دیا، ماں چود نے، کیا نام ہے، مرزا نصر نے. وہ اسی وجہ سے تو وہ گانڈو پکڑے گئے تھے. اوکے، تو اس لیے او حرام زادو، او بد فعلی کروانے والو، اگر تم لوگ میں غیرت ہے تو اس کا جواب دو پہلے کہ مرزے نے جب 1890 میں مسلمانوں کو کافر قرار دیا، اس پر کیوں نہیں بولتے مادر چودو حرام زادو؟ نہ صرف 1890 میں بلکہ اس کے بیٹے نے، اس کے پوتے نے، اس کے آج تک کا جو ہے وہ مادر چود لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں، باقی جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہیں. اس پر نہیں بات کریں گے. خیر بہرحال، تو اس لیے میں بارہا یار یہ کہتا ہوں، جو عوام سے میری اپیل ہے وہ یہی ہے کہ تم میں بھی غیرت ہونی چاہیے. ماں چودو، تم بھی تو، میں بارہا کہتا ہوں ان لبرل سے، ان لوگوں سے، ان صحافیوں سے کیوں نہیں سوال پٹ کرتے تم کہ آغا وسیم کا بیانیہ یہ ہے جو تمہارے بیانیے کو مکمل طور پر رد کرتا ہے، آؤ اس کا سامنا کرو. ہمیں معلوم ہو کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے. تم بغیرتوں میں اتنی بھی جو ہے وہ جرت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا میری سائڈ لو، ان کو لاؤ میرے سامنے، پریشر جب تک نہیں ڈالو گے اور حرامزادو تب تک جو ہے یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہمارا جو ون سائیڈڈ پروپوگنڈا ہے، اب لوگ جو ہیں ان میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے. لیکن تم ہو کہ بہن چود قطعی طور پہ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، پاکستان کے دفاع کی خاطر، پاکستان کو ایک آزاد ریاست بنانے کی خاطر، پاکستان کو انگریزوں کے بعد قادیانی تسلط سے آزادی کے لیے جو ہے تمہیں یہ بھی کرنا گوارا نہیں ہے. اور یار اویئرنیس ہوئے گی، اس طرح سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ کوئی وڈے تو وڈا مادر چود لبرل، کوئی تجزیہ نگار، کوئی ماں چود صحافی وہ آغا وسیم کے بتائے سچ کو جھٹلا نہیں سکتا. پریشر ڈالو ماں چودو. کیا ہو رہا ہے دن بدن؟ تم جو ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے قادیانی مافیا خطرہ ہے ماں چودو. اور یہ بلوچستان اور یہ پشتونستان اور یہ پنجابستان اور یہ سندھستان اور یہ سارا کھیل قادیانیوں کا بنایا ہوا ہے، جو شہباز شریف، عمران خان اور کیا بولتے ہیں یہ جنرل قمر باجوہ مادر چود اور یہ موجودہ جنرل اور یہ سب گنڈوو، یہ سارے مرزئی ہیں بینڈ چودو. کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے تم؟ پاکستان میں کوئی آدمی مرزئی مافیا کی پرمیشن سے یا ان کی سفارش سے، ان کی ریکمینڈیشن سے اور تھانے کا وہ ایس ایچ او نہیں بنتا. ماں چودو، وائی ڈونٹ یو پیپل ریئلائز دس ہارڈ فیکٹ؟ اور جس کے میں سارے ثبوت پیش کر چکا ہوں. اب میں کیا کروں اور کس زبان میں کہوں؟ اتنے بے حسی ہے، اتنی بے حسی ہے ماں چود لوگوں کے اندر. میں بارہا یار، میں کوئی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب علی آپ یہ کرو اور وہ کرو، کوئی قانون کو ہاتھ لینے کی بات نہیں کر رہا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں کر رہا، کوئی ڈنڈا اور کوئی گولی کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے، اوکے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے تم پیسفل طریقے سے بہت کچھ کر سکتے ہو. حرام زادو، ایک طرف تو تم جو ہے کہتے ہو کہ ہم آخری قطرہ خون کا دے دیں گے ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسری طرف دیکھ رہے ہو قادیانیوں کے ہاتھوں پاکستان جل رہا ہے. ہر روز پاکستان کے فوج کے جو چھوٹے رینک کے آفیسر وغیرہ ہیں، بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. اوکے،
क्यों कि ये कादियानी मंसूबा बंदी है, तालिबान में कादियानी है, हमारे जर्नलों में कादियानी है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट में कादियानी है, हमारे वजीर आजम कादियानी है, हमारे ओपोजिशन वाले कादियानी है माचोदो, और वो फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात की इंस्ट्रक्शंस को। इनकी पहली मोहब्बत पाकिस्तान नहीं है इस कादियानी माफिया की, फॉर गॉड सेक इसको रियलाइज करो। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो हैरान होता हूं, इतने फैक्ट सामने ला चुका, इतने, वो सवाल करो तुम लोगों से कि भी तुम लोग कहते हो मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद है, आगा वसीम जो है वो प्रूफ दे रहा है कि ये मरज़ई, व्हेन आई से मिलिट्री मीन जो टॉप रैंक के हैं, जो दूसरे लोग हैं जो छोटे रैंक के हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और हम फौज को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन हरगिज और हरगिज नहीं चाहते कि फौज के अंदर कादियानियों का अमल दखल हो। ओके, तो इसी के ऊपर मैं फिर यही बयान करना चाहता हूं, खुदा के लिए इस बात को संजीदगी से देखो। ओके, कि किस तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो मुसलमान अवाम के खून पसीने के जो टैक्स है ये वो बनता है, मिलिट्री के पास जाता है हमारी दिफा के लिए, राइट? ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ऊपर वाले रैंक के हैं, सन 47 से लेके आज तक इसका 98%, 90-98% जो है वो मादरचोद, वो कादियानी हैं। और कादियानी जो हैं यार, आपको मैं अब क्या बताऊं, अयूब खान कादियानी, आपके पास सबूत मैंने दिए। ओके, वो क्या नाम है, ज़ियाउल हक कादियानी, सबूत है आपके पास, जनरल टिक्का खान कादियानी, जनरल गुल हसन कादियानी, जनरल क्या नाम है उसका, हमीद गुल कादियानी, जनरल क्या नाम है फजले हक वो कादियानी, और वो यानी सारे जो भी मादरचोद और के नाम है, कोई वहीद काकड़ है और वो कोई जंजुआ है और बहुत सारे माचोद आए हैं, ये सब के सब मादरचोदों कादियानी है। देखो भाई, कईयों के तो मैं सबूत दे चुका हूं। ओके, और अगर कोई गैर कादियानी होता, अगर कोई मुसलमान होता, तो वो आकर कहता कि देखो जनरल ज़ियाउल हक माचोद कादियानी ने जो अगस्त 1977 में आर्मी के अंदर द रूल ऑफ फेथ जो है वो उसको हटा दिया था, मैं उसको दोबारा लाता हूं। ना लाना दलील है कि पाकिस्तान के जनरल जो है वो मदरचोद कादियानी है। और अगेन, कादियानी होना और कादियानी नवाज होना ये एक ही चीज है। क्या ये जनरल आसिम मुनीर मादरचोद से पूछा नहीं जाएगा कि तुमने नबी के दुश्मनों को अपने इदारे से खत्म करने के लिए रूल ऑफ फेथ को क्यों नहीं लागू किया दोबारा से? बोलो। तो इसलिए डजंट मैटर बायत की या ना की, कादियानी है। तो बहरहाल ये चीज समझने से ताल्लुक रखती है। मैं बार बार इन चीजों को कहता हूं यार, कोई हाँ, या तो फिर मुझे बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं मुसलमानों को जो है कादियानी कह रहा हूं। अगर कोई हलाल की नुफ्ते की पैदावार है तो आए, जिन लोगों को मैंने कादियानी कहा है उसको इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो है वो गैर कादियानी साबित करें। तो मुझसे कहा जाता है जी इमरान खान मैं मुस्लिम लीग, माँ चलो मुझे इससे क्या लेना देना। मैंने जो चीज़ें फैक्ट्स देखी हैं, जो शरीयत जाहिर कर रही है वो है माचोद कादियानी। हाँ, और खुदा की कसम अगर इमरान खान की जगह मैं होता, जिस दिन मुझे पता चलता कि किसी ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं कादियानी हूँ, किसी के कहे सुने बगैर मैं पब्लिक में आके कह देता कि मैं फ़लाँ फ़लाँ इकरार करता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान वो मादरचोद कादियानी था, कज़ाब था, जहन्नम का कुत्ता था, और उसको नबी और मुजद्दिद मानने वाले भी काफिर हैं।
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی خاطر یہ 3 سیکنڈ کی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. مادر چودو تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ ریاست مدینہ بنانے والا ہے. How dare you associate his name with مدینہ؟ ماں کا چوت تم لوگوں کا. تو ایسے حرامزادے لوگوں کو کے لیے ہمارے پاکستان کے عوام جو کوئی اس کے قادیانی ہونے کے باوجود اس کو کنڈیم نہیں کر رہے, اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں, وہ بھی حرامزادے قادیانی ہو چکے ہوئے ہیں. ہاں, جنہوں نے نہیں سنا وہ جانے اللہ کا, جن کے کانوں میں یہ باتیں آئی ہیں ان کے پاس 2 آپشن ہیں صرف. یا تو وہ جرات کریں اور میرے دعوے کو غلط کر کے دکھائیں, اور یا توبہ کریں. اگر وہ میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں پھر تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان قادیانی نہیں ہے, مسلمان ہے. لیکن کیونکہ وہ کیا ان کے بڑے دادے پردادے بھی ماں چود اپنی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں تو وہ یہ ثابت نہیں کرتے. چلو اور ٹرائی تو کرو, یہ دین کہتا ہے. خیر, تو میں اس کے اوپر یہ ایک اپیل ہے, یہ ایک ریکویسٹ ہے یار. اوکے, تو اس لیے اب کیونکہ فوج جو ہے وہ پاکستان کے مسلمان قوم کے خون پسینے کی کمائی سے بننے والا ایک ادارہ ہے. اوکے, تو اس لیے مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ جان سکیں کہ عاصم منیر مادر چود حرام زادہ وہ کیوں بیان نہیں دیتا کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو کیا سمجھتا ہے, نبی سمجھتا ہے یا قذاب سمجھتا ہے. وہ کیوں پاکستان کی فوج کے اندر جو ہے وہ رول آف فیتھ کو دوبارہ لاگو کیوں نہیں کرتا. بڑی سمپل سی باتیں ہیں, لیکن آپ لوگ ایسے مادر چود ہو کہ کوئی بھی میری اس بات کے اوپر جو ہے رسپونس نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ میری مخالفت کون کرتے ہیں؟ مادر چود مولوی, کیونکہ وہ ختم نبوت کے اوپر وہ ایک مشین ہے پیسہ بنانے کی, اور اسی لیے وہ دیکھ رہے ہیں آغا وسیم جو ہے جو باتیں کرتا ہے, یہ باتیں تو اصولاً ہمیں کرنی چاہیے تھی, آج تک ہم نے اس لیے نہیں کی کہ قادیانی ناراض نہ ہو. صرف اور صرف چاند ایک مادر چودوں کو لا کر کے جی یہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, اس نے اس کی فوٹو بنا دی, اس نے جناب وہ کیس کر دیا, قربانی نہیں کر سکتے, یہ پنگ پڑوسا انہوں نے کیا ہوا ہے. اوکے, تو کسی سابقہ قادیانی کو جی یہ سابقہ مسلمان ہو گیا, اگر مسلمان ہو گیا تو پھر بتائے نا کہ جنرل ضیاء الحق بھی کافر تھا, قادیانی تھا. پھر بتائے نا سب چیزوں کو کہ کس طریقے سے ان کا ہولڈ ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر, بتائے نا پھر. تو اگین میرے بھائیوں, بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو میں اسی موضوع کی طرف جو ہے وہ میں دوبارہ پھر آ رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر فرام دا ویری فرسٹ ڈے ان مادر چودوں نے پاکستان کے تمام اداروں, لیکن وہ ہم فوکس کرتے ہیں ملٹری کے انسٹیٹیوشن کے اوپر, کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ملا ملٹری اتحاد ہے, یہ بالکل الحمدللہ دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ میں ہوں جس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے, کرتا رہا ہے, کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا کہ جناب علی پاکستان کے اندر مرزئی ملٹری اتحاد ہے. اوکے, اور کوئی مادر چوت, کوئی حرام زادہ, کوئی ہیرا منڈی کی ناجائز اولاد لبرل جو ہے وہ آ کے میرے اس دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں, یعنی پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایک آغا وسیم آیا جس نے یہ دعویٰ کیا, اتنا بڑا دعویٰ کہ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہوا, کہ پہلے انگریزوں کا وہ غلام تھا, پھر قادیانیوں کا غلام ہو گیا. اور اس دعوے کو کہ پاکستان اب مرزائیوں کی مقبوضہ ریاست ہے, الحمدللہ
پچھلے 10-12 سال سے جو میں کیا بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ بتا، ایک آدمی، ایک بندہ وہ آ کے مجھے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اوکے، تو اگین اینڈ اگین سوشل میڈیا، کیونکہ یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی اویلیبلٹی ہے، تو اے کوئی ماں چود، اے کوئی ماں چود، لیکن خدا کے لیے اب پبلک جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر پریشر ڈالیں، وہ ان لبرلز کے اوپر، وہ ان صحافیوں کے اوپر، لیکن یہ مادر چودائی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خاموش تماشائی ہیں. یہ کوئی، تو اس لیے کوئی نہ کوئی، میں کوئی آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، کوئی آپ سے وہ نہیں جیسے وہ مادر چود لنگڑا اور اس قسم کے مولوی حرام زادے اور یہ گھانڈو قسم کے مولوی کہ جی آخری قطرہ خون اور یہ کر دو اور وہ کر دو، ناموس رسالت کے لیے خود حرام زادے قادیانیوں سے جا کے پیسے لیتے ہیں رات کے اندھیرے میں. تو میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا. تو آؤ ریئلائز کرو، آؤ ریئلائز کرو، میرا ساتھ دو. میرا کیا، میرے ویژن کا، میری جو فیکٹس میں نے بتائے ہیں، یا تو کہو کہ یہ سارے فیکٹس غلط ہیں، اوکے، یا تو ثابت کرو ماں چودو کہ یہ جن کو اقبال سے لے کے عمران خان تک اور شہباز شریف تک جن کو میں نے قادیانی کہا ہے، اگر کوئی حلال کے نفتے کی پیداوار ہے تو آئے ان کو غیر قادیانی ثابت کرے. اوپن چیلنج ہے، اور یہ میں چیلنج کب سے دیتا چلا آ رہا ہوں. تو اس لیے رہا بات، پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ہم نے فوکس کرنا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ فوج ہے، اور فوج کو جو ہے ہم نے قادیانی تسلط سے پہلے پاک کرنا ہے، پھر کہنا ہے پاک فوج کو سلام. ہرگز قبول نہیں. کوئی مادر چوت ضیاء الحق، گل حسن ٹکا خان اور کیا بولتے ہیں باجوہ اور یہ آسم اور یہ ماں چوت، ہر قسم کے کوئی بھی امام فوج کا جو مرزئی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، فوج کو نہیں. اوکے، تو اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا مسلمان ہونا شرعی طور پر جب تک ثابت نہیں ہوتا ان کو فوج سے نکالنا ہے. تو یہ مرزئی کس طریقے سے کام کرتے ہیں میں پھر بتاتا ہوں. پاکستان میں ملا ملٹری اتحاد ہے. یہ سچ جو ہے، یہ انکشاف جو ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ربوہ مافیا کا ہے. اوکے، تو اس لیے اس کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنی زبانی خود اعتراف کر رہے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں کیا تھا کہ جتنے بھی آفیسرز ورلڈ وار 2 میں جو ہندوستان فوج کے مسلم ناموں کے ساتھ تھے، 95%، بلکہ 98-99% کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم 95% وہ سب مرزئی تھے. اوکے، تو جب وہ پاکستان بنا تو اس گارنٹی کے ساتھ انگریزوں نے کہا جاؤ پاکستان، ہم پہلے چاہتے تھے کہ یہاں قادیان میں تمہاری ایک ریاست بنا دی جائے، حالات بدل کے چیزیں وہ نہیں. حالانکہ وہ تو یعنی یہ قادیانی جماعت واحد جماعت ہے ہندوستان کی جس کو انگریز جو ہے ایئر فورس بنا کے دے رہے تھے. پیدل فوج تو بنا دی تھی انہوں نے، کیا بولتے ہیں آمدیہ کور، آمدیہ پتہ نہیں کیا ماچدکی، اور بھی فرقان فورس وغیرہ، یہ بہرحال، لیکن اب وہ ایئر فورس بھی بنا کے دے رہے تھے، لیکن پھر وہ پارٹیشن ہو گئی اور یہ اور وہ. بہرحال تو یہاں جو قادیانی ذرائع ابلاغ سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بنتے ہی جتنے فوجی افسران تھے وہ قادیان، وہ ہندوستان سے پاکستان آ گئے. میں بتا چکا ہوں کہ کیسے انہوں نے سارے لاہور کی
وہ گشتی حرام زادی، کیا نام ہے اس کا، نواز شریف کی بیٹی، حرام زادی ہے تو، ان غریب لوگوں کے نجائز کہہ رہی ہو کہ قبضہ کیا ہے انہوں نے، کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں کہ وہ ریڑی والوں کو اور ان کو تو تم ڈسٹروائے کر رہی ہو، ان کو یہ کچھ ہو رہا ہے، غریب لوگوں کی زندگی اور خراب کر رہی ہو. اور بہن چودو جا کر وہ دیکھو کون سی پوش ایریا آف لاہور جو ہے وہ قادیانیوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا، یعنی 47 سے. کون سا جو کیا بولتے ہیں اس کو کمرشل جو بھی ہیں سینٹرز، وہ سارے قادیانیوں نے قبضہ کیے ہوئے تھے. اور ان کی تیسری نسل آج جو ہے اس قبضے کی مالک بنی ہوئی ہے. پہن چود گورنمنٹ اس کو پہلے جو ہے کیا نام ہے ناجائز قبضہ وہ تو ختم کرواؤ. اور اگر کسی کو ثبوت درکار ہیں تو آئے میرے پاس آئے. جودھا میل بلڈنگ، رتن بلڈنگ، کالج اور بڑے بڑے کیا بولتے ہیں کارخانے، یہ سارے قادیانیوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. وہ خود اعتراف کر رہے ہیں. لائے کوئی ماں چود مولوی آئے اور ان کو چیلنج کرے کیا کورٹ میں، اگرچہ کورٹ میں سنوائی نہیں ہوگی لیکن دنیا کو تو پتا چلے گا نا کہ کی پنڈی ہے، کیا مسئلہ ہے پاکستان کا. لیکن یہ بڑے پہن چود نے مولوی ندی میں، یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں حرام زادے. تو اس لیے حق کی جنگ جو ہے دونوں باطل قوتوں کے ساتھ ہے. خیر بہرحال جی ملا ملٹری اتحاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کسی دی میں اتنی جرات ہے تو ہے میرے سامنے. ہاں ایک بات میں نے نوٹ کیا، اب جب سے آغا وسیم میدان میں آیا ہوا ہے یہ آواز اب آنا بہت حد تک کم ہو گئی ہوئی ہے کہ ملا ملٹری اتحاد ہے پاکستان میں. سم ہاؤ ان کو پتہ چل گیا کہ ایک بندہ ہے جو ان کی ماں کو وہ کرنے والا ہے. اس لیے یہ جو انہوں نے بڑا، یہ ان کی جو جھوٹ کی شمع تھی نا، اس کا شعلہ اب بہت مدھم ہوتا جا رہا ہے صرف ایک بندے کی وجہ سے. وہ میں ہوں، اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ لفظ، وہ شعور بخشا اللہ نے اور حق کہنے کی توفیق عطا کی. تو دیکھیے جناب علی، یہ ہے جی روزنامہ، یہ خود اقرار کر رہے ہیں سناتا ڈی مادہ لبرلز، یہ خود اقرار کر رہے ہیں. روزنامہ الفضل 4 فروری 1950. تعلیم الاسلام کالج UOTC پلاٹون، پاکستان ٹیٹوریل سروس سمتھنگ فورس، ٹیٹوریل فورس سوری. اچھا جی، کالج میں UOTC کی پہلی پلاٹون 1948 میں مارز وجود میں آئی، یعنی جسٹ آفٹر پاکستان فارمیشن. یونیورسٹی کا ملٹری سائنس کے طور پر باقاعدہ مضمون ہونے کے علاوہ یہ پاکستان کی مستقل ٹیٹوریل فوج کا حصہ بھی ہے. تڑی ماں کس بولو ملا ملٹری لائن ہے تڑی ماں نو جان کوئی بھی نہیں ترس دی ماں چودو. تو سارے سال کی ٹریننگ کے علاوہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے زیر اہتمام ہر سال ایک ٹریننگ کیمپ بھی ہوتا ہے جس میں اس کور کی ہر 2 بٹالین شامل ہوتی ہیں. پاکستان بننے کے بعد پہلا کیمپ فروری 1947 میں منعقد ہوا. اس میں ہماری پلاٹون بھی شامل ہوئی. کیمپ کے موقع پر ہمارے طلبہ نے بہترین ڈسپلن اور باقاعدگی کا مظاہرہ کیا. دوسرا کیمپ نومبر 1949 میں ہوا. اس میں بھی ہماری پلاٹون شامل ہوئی اور اس کے دوران میں ہمارے طلبہ نے کارہائے نمایاں اثر انجام دیے جس سے انہیں نمایاں بلکہ ممتاز حیثیت حاصل ہوئی. آگے پتہ نہیں کیا خیر. اچھا جی پھر اچھا کیمپ فائر کے موقع پر لارنس کالپر، ریاض قمر، لارنس کالپر، مرزا خلیل احمد اور کیڈٹ امان اللہ نے نہایت عمدگی کے ساتھ حصہ لیا اور باقاعدہ اور بالاتفاق ہمارے
کالج کا پروگرام سب سے بہتر تسلیم کیا گیا، حتیٰ کہ میجر صاحب نے لارنس کال پر ریاض قمر کو سب کے سامنے بلا کر شاباش دیتی کی اور تو نہیں کچھ دیتا۔ عمر خواہ 1 فروری کو نے ایڈجوائنٹنٹ صاحب کے ارشاد پر کالج کی بہترین ٹرن آؤٹ کا مقابلہ ہوا۔ اسلامیہ کالج گورنمنٹ کالج ہمارے کالج میں سے بہترین نان کمیشنڈ آفیسر VCD پتہ نہیں کیا، بہرحال بہترین بیعت یافتہ سولجر اور بہترین ریکروٹ کا کیا گیا تعین شاید، اچھا خیر۔ UOT کے حلقوں میں ہمارے کالج کی پلاٹون کو بہترین پلاٹون سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اس موقع پر بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرنل اسلم صاحب اور میجر اقبال پر بھی یہی اثر تھا۔ یہ غالباً میجر اقبال جو ہے یہ آئی تھنک یہ از دا سیم باسٹرڈ جس جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ پنجاب کا کچھ وہ بنا دیا گیا تھا میرے خیال میں، کیونکہ وہ بھی قادیانی تھا اور یہ موسٹ لائکلی یہ وہی مادر چود ہے جس کو وہ بنایا گیا تھا۔ خیر، تو یہاں یہ چیز جو ہے میں آپ کے سامنے اس کا دوسرا پارٹ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے جو بھی چیز ہے وہ تو ایون جو بہت روشن فکر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ترقی پسند اور سامراج مخالف، لیکن ساتھ میں یا لبرل وغیرہ ساتھ میں یہ مادر چود جو ہیں قادیانیوں کے سپوک مین بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ استثالی نظام کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، تحریریں کرتے ہیں، اور دوسری طرف استثالی نظام کی پیدا کردہ قادیانیت کی سب سے زیادہ وکالت، سب سے زیادہ ان کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پاکستان کی سب سے معزز اور سب سے کیا بولتے ہیں انصاف پسند، امن پسند کمیونٹی بھی کہتے ہیں، جو کہ حقیقت کے بالکل اپوزٹ ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو انکار نہیں کر سکتے اس بات کے اوپر کہ جو برٹش جو نو آبادیاتی نظام تھا وہ ایک ظالمانہ نظام تھا، اور اس نظام کی بی ٹیم جو ہے وہ قادیانی جماعت تھی۔ پھر یہ کیسے دل گردے سے یہ آ کے مادر چود جو ہیں یہ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں، جو پروڈکٹ ہی ایک ایسے نظام کی ہے جو انسانیت شکن نظام ہے، یعنی غلامی کا نو آبادیاتی نظام ہے، لوٹ مار کرپشن کا نظام ہے۔ اوکے، تو یہاں پتہ اب دیکھیں فار ایگزامپل وہ کیا نام تھا، فیض احمد فیض، نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا شاعر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ مادر چود قادیانی تھا۔ ایک طرف سامراج کے خلاف بات کرتا ہے اور دوسری طرف سامراج کی پروڈکٹ قادیانیت کا جو ہے وہ پیروکار ہے۔ کوئی آدمی آئے میرے سامنے کرے اس کو غیر قادیانی ثابت، یا صرف کمیونسٹ ثابت کرے، وہ مادر چود کمیونسٹ نہیں تھا، تو وہ امن کا پرائز دے رہے ہیں۔ آج کل سنا پھر وہ مادر چودکی ہو رہی ہے، امن میلہ، ہوئے ماں چودو پین چودو کنجری دے پترو، اس نے وہ لکھا ہوا ہے، کیا نام ہے کیا بولتے ہیں اس کو، یس وہ مسودہ 1947 کا مرزا قادیانی کے بیٹے کے حکم پر جنگ کا مسودہ اس مادر چود نے بنایا ہوا ہے، یہ دیکھ لو تھا آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایسی میں کوئی ایسے منہ اٹھا کے بات نہیں کرتا، تو یہ بھی مادر چود ایک اوپر اتوں کمیونسٹ وچوں مرزائسٹ، واٹ از دس، یہ منافقت ہے ماں چودک۔ خیر بہرحال جی میں اب جو بتا رہا ہوں اس کا سیکنڈ پارٹ کچھ ایسا ہے۔ کیمپ کے میدان میں ہمارے بٹالین کے کمانڈر کرنل اسلم، موجودہ کمپنی کمانڈر لیفٹیننٹ کرامت حسین اور اس وقت کے ایڈجوائنٹ میجر SP مہدی MCA نے ہمارے ساتھ نہایت مصنفانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھا، جس کے لیے ہم ان کے شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے طلبہ نے جس ضبط، ڈسپلن اور جوش کا مظاہرہ کیمپ کے موقع پر کیا، اس پر مختلف افسران نے مختلف اوقات پر خوشی کا اظہار کیا۔
جن میں میجر جنرل افتخار بھی شامل ہیں۔ ٹریننگ کے اختتام پر بٹالین کی ساری پلاٹون کا باہمی مقابلہ ہوا، جس میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے کالج کی پلاٹون اول رہی۔ کیا ہے ہر ہی کہہ دو ماں چوت کو جو مرزئی بن گیا اس مادر چوت کو ہز بھی نہیں کہنا چاہیے۔ خیر چلیں، ہز ایکسیلنسی سردار عبدالرب نشتر برائے تقسیم انعامات کیمپ پر تشریف لے گئے تو آپ کو بھیما چاند چوٹی کے فوجی افسران کے، جس میں میجر جنرل اور بریگیڈیئر وغیرہ شامل تھے، اور بھیما معزز شہریوں کے پریڈ کے میدان میں لے جایا گیا، جبکہ تمام بٹالین ٹریننگ کے مظاہرے کر رہی تھی۔ وہاں لے جا کر آپ کو بتایا گیا کہ یہ تعلیم الاسلام کا اسکواڈ ہے جو سب سے اول رہا، اور اس پر ہز ایکسیلنسی نے خوش نودی کا اظہار کیا۔ اسی طرح فٹ بال کی چیمپئن ٹیم میں بھی یہی اثر تھا، دوسرے ہر دو کالجوں میں دو دو پلاٹونوں میں، اور ہمارے ہاں صرف ایک۔ لیکن ابتدائی انتخاب کے وقت ہمارے طلباء کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، اور آخری انتخاب کے وقت کرنل صاحب اور میجر صاحب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ تعلیم الاسلام میں کون کون سے طلباء کو انعام کا مستحق قرار دیا جائے، کیونکہ سب ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، حتیٰ کہ 15-20 منٹ افسران میں بحث ہوئی، اور کرنل صاحب نے اعلانیہ فرمایا کہ اس کالج کے متعلق ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے مندرجہ ذیل طلباء ابتدائی انتخاب میں آئے ہیں۔ نان کمیشنڈ کمپنی کوارٹر ماسٹر چودھری منیر احمد 4th ایئر، سارجنٹ امان اللہ چیمہ 2nd ایئر، کارپورل کرامت اللہ چودھری 4th ایئر، کارپورل محمود شاہ بخاری 2nd ایئر، کارپورل ناصر احمد 1st ایئر، لارنس کارپورل سید احمد 4th ایئر، اور لارنس یہ کیا ہے جی مرزا خلیل احمد 1st ایئر، اور یہ اور بھی آگے لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہن کسے دی بھین دا او کہ جو یہ کہے کہ جناب علی ملا ملٹری تاد ہے۔ میں سینکڑوں اس قسم کی چیزیں سامنے لا سکتا ہوں جو میں ماضی میں لاتا رہا ہوں، لیکن آج اسی کو موضوع بنا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بات جو ہے خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے اوپر سب سے بڑا دبا جو ہے وہ قادیانیت کا ہے، اس کے آفیسرز میں۔ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا اولین ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ختم نبوت کی ہے، نہ کہ پاکستان وغیرہ کی۔ ڈزنٹ میٹر، ختم نبوت کا تحفظ کریں گے تو اسی میں پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، ادروائز یہ چکنا چور، وہ جیسے کیا کہتے ہیں نا، برف پگھل پگھل کے جو ہے وہ مطلب ضائع ہو جائے گی۔ تو اس کو پریزرو کرنا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور جو دیمک اس کے اوپر پہلے دن سے لگی ہوئی ہے، ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ میری تحریک کا ساتھ دے۔ تو یہاں فوج کے اندر قادیانیوں کا کتنا اثر ہے، کتنا وہ اس کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہے، میں کبھی بھی نہ جی ایچ کیا ہوں، نہ کیا بولتے ہیں جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان، نہ ہی میرا کبھی کوئی پالا پڑا ہے کسی فوجیوں کے ساتھ اور یہ اور وہ۔ اور یس آئی ریممبر کہ 71 کی وار تھی یا 65 ادھر ادھر، تو وہ یادداشتیں ہیں کہ کیسے فوجی جو ہے ٹرکوں میں جاتے تھے اور یہ اور وہ۔ آئی ریممبر کہ 65 میں کیا تھا کہ یہ جب کیا بولتے ہیں ہم، کیونکہ وہاں شاد باغ لاہور کا ایک ایریا تھا، وہاں رہتے تھے،
تو وہاں سے جو ہے بارڈر شاید نزدیک تھا یا کوئی ایسے راؤٹ پر تھی وہ ایریا کہ وہاں سے فوجی دستے جب گزرتے تھے تو آف کورس ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، دیکھا کرتے تھے ان کو اپنی چھتوں سے کوئی فوڈ دے رہا ہے کوئی. یہ تو خیر بیچارے چھوٹے افسر تھے، یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں چھوٹے لوگ تھے، مسلمان تھے، لیکن آف کورس بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ جو رینکس بڑے بڑے ہیں یہ قادیانی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے بہرحال یہ اب میں پاکستان کے مسلمان فوجیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ قادیانیوں کے شاعر کی لکھی نظم جو وہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا نام ہے اس کا، ثاقب زیروی، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تھا نا نظم جو قادیانی شاعر نے، جو ویل نون قادیانی شاعر تھا، وہ بنیادی طور پہ فرقان فورس جو قادیانیوں کے لیے لکھی گئی تھی، جو اس کے لیے، تو یہ پاکستان کی جو ملٹری اکیڈمی کی ٹریننگ ہے یا کیا جو بھی ہے ماچدہ کی، وہ وہاں پر جو ہے وہ نظم رائج ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آج بھی یہ نظم ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ہر مسلمان فوجی کا جو تھوڑا سا بھی دل میں درد رکھتا ہے، جس کو تھوڑی سی بھی رمق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی، اگر ان کے کورس میں آج بھی یہ نظم شامل ہے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں، کیونکہ یہ نظم مسلمان فوج کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ لکھی گئی ہے قادیانی فرقان فورس کے لیے، جس کو کہ ڈانپ دیا گیا ہوا ہے پاک فوج کے اوپر. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دودھ میں یا کسی پاک چیز میں تھوڑا سا نجاست ڈال دینا تو اس کو پھر نہیں استعمال کیا جاتا، پھینک دیا جاتا ہے. تو بالکل اگر یہ نظم آج بھی ہے تو خدا کے لیے اس کو اپنے کورس سے ختم کروا کے کچھ نہ کچھ تو احساس دلوائیں پوری قوم کو کہ ٹھیک ہے ہمارے افسر قادیانی ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں. تو یہ نظم بھی آپ سن سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی، مختلف قسم کے وہ لگا دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. کم از کم میرے پاس 300-400 تراشے ایسے ہیں جس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے، اور یہ تراشے قادیانیوں کے ہیں، میرے کوئی اپنے نہیں بنائے ہوئے، کہ فوج بیفور پارٹیشن آفٹر پارٹیشن ٹوٹل قادیانی کنٹرول میں تھی اور ابھی بھی ہے. آسم منیر اس کی ماں کا چوت، اگر یہ اتنا اگر مسلمان ہوتا، اوکے میں نے اپیل کی ہوئی ہے کہ دیکھو بہن چوت، اگر تو حافظ قرآن ہے تو قرآن کی لاج رکھ، حرام زادے اعلان کر کہ جناب علی، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، جب تک وہ آ کے مرزا غلام قادیانی کو کذاب نہیں کہتے تب تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم، صدر وغیرہ نہیں بن سکتے، کیونکہ آئین کے طور پر کوئی غیر مسلمان جو ہے ان عہدوں پہ نہیں آ سکتا. اوکے، اور کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو روکنے کے لیے رول آف فیتھ بنایا تھا، میں اس کو دوبارہ لاگو کرتا ہوں. تب تک میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. مادر چود ہے قادیانی. کمال ہو گیا یار. میرے پاس اگرچہ کوئی اس کے کوئی سند تو نہیں ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ پاکستان کے اندر ماچودو کوئی وہ چوکی دار یا تھانے دار جو ہے وہ مرزیوں کی مرضی سے نہیں لگتا یا ان کا آدمی نہیں ہوتا، تو یہ جرنل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھیں. بہرحال اس کو آپ دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے میں پھر لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ خاموش تماشائی نہ بنیں. اتھو ماں چودو تنہوں کہ کس چیز دی ضرورت ہے کہ یار ہاؤ کین یو افورڈ کہ یہ پاکستان کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے ایک ایسے
مافیا کے پاس ہو جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے بدترین خطرہ ہے. اوکے, تو آپ کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ, کیا وہ اسلام آباد میں, اگر جس دن میں پاکستان کا کوئی بن گیا تو میں سب سے پہلے اس مسجد کا نام بھی بدلوں گا, وہ بھی مادر چودہ ایک وہابی کے نام کی ہے جو کہ ان کے اتحادی ہیں قادیانیوں کے. کیا فیصل مسجد ہے؟ یس, چینج دا نیم. تو بہرحال یہ کیا نام ہے, وہاں مسلمانوں کی عبادت گاہ میں وہ مرزئی ضیاء الحق کی وہ قبر ہے. یار کچھ تو غیرت کرو بہن چودو, تم کہتے ہو مسلمان ہیں, اوکے, اور شیطان کے خلاف لکھ رہے ہو جی شیطان کا کھانا نہ کھاؤ. ماں چودو کوئی ایسی چیز بتاؤ جو قادیانیوں کی نہیں ہے, کس چیز سے روکو گے؟ تو یہ بہتر یہ راستہ ہے, شارٹ کٹ یہ راستہ ہے, مرزئی ہٹاؤ تحریک کے مشن کو جو ہے پایہ تکمیل پہنچاؤ, پاکستان سے قادیانیوں کا غلبہ ختم کرو, اور پاکستان کا جو آئین ہے, پاکستان کا جو اسلامی شعور ہے, جو بھی کچھ ہے اس کو فالو کرو جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہوا ہے, اس کو جناب دیکھ کر ہم آہستہ آہستہ جو کمیاں ہیں وہ بھی پھر ایسی اصلاحات کریں گے کہ جو وہ کمیاں بھی دور ہو جائیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ملک کو قادیانی تسلط سے آزاد کروانا, باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ. اچھا بیٹے, خیر میں نے وہ نظم پڑھ دی ساری, وہ بہت مقبول ہوئی. تو جب میں جانے لگا تو گورنر جنرل صاحب نے میری اچکن پکڑ لی, کہنے لگے اب آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ ایک اور نظم سنائیں. میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں تو انوائٹڈ نہیں تھا, یہ مجھے زبانی یاد تھی تو میں نے پڑھ دی. کہ نہیں ایک نظم تو بہرحال سنیں گے. تاثیر صاحب نے فوراً کہا صاحب وہ میں نے انویٹیشن تو بھیجی تھی, پتہ نہیں ان کو ملی کیوں نہیں, وہ میں نے تو ایسے شاعر کو ایسے اگنور کیا جا سکتا ہے. خیر وہ میں نے دوسری نظم پڑھی, وہ ہماری فرقان فورس باکسر کے قلعے پر تھی ان دنوں, اور میں اور مرزا ناصر احمد صاحب جب وہ خلیفہ نہیں تھے, جنگ جاری تھی, تو 2-4 اور دوست تھے, وہاں گئے تھے. وہاں واپسی پہ میں نے وہ نظم لکھی تھی بربت کے نظارے, اور وہ پی ایم اے کے کورس میں شامل ہے. تو وہ ایک میں نے وہ نظم پڑھ دیا, اس میں وہ بڑی نعرہ بازی ہوئی, نعرے لگے, اور کیونکہ وہ برننگ ٹاپک تھا ان دنوں.